جب امام تکبیر کہہ دیتا ہے اللہ اکبر نماز پڑھاتے وقت، تو پھر ایک مکبر اس کے پیچھے آپ نے حرم مکی اور مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا، اور دوسری عیدگاہوں میں بھی انڈیا پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے پیچھے بآواز بلند کئی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے آپ کی خدمت میں، پہلے اس سوال کو پیش کروں گا پھر اس کا جواب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں عاقل بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں بہن، اللہ آپ کو شکریہ۔ خوش و خرم رکھے، آپ کو بھی میری اور پیاری دین بہن۔ کی خدمت ایسی آپ سے اللہ لیتا رہے، آمین، آپ بھی آپ سے سپورٹ یہ کریں۔ پوچھنا تھا کہ جی یہ جو امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے ہاں۔ پیچھے وہ جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ پیچھے مکبر کرتا یا ہے اللہ مسمع، اکبر، بالکل، اور یا سمع اللہ لمن حمدہ کی جب وہ کہتے ہیں مؤذن تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، عیدگاہ میں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کی کوئی حقیقت ہے یہ یا پھر یہ اس کی جی، کیا میں ہے؟ اس کی اصل شریعت میں موجود ہے اس کی بہن، اگر آپ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، ویاک۔ فکردار ہیں۔ آمین آمین۔ اس کی اصل شریعت میں موجود ہے، اور اس کا مقصد امام کی آواز کو مقتدیوں تک پہنچانا ہوا کرتا ہے، نہ کہ یہ کوئی الگ عبادت یا کوئی نئی چیز ہے یا کوئی نیا طریقہ ہے۔ جب مسجد بہت بڑی ہو یا پہلے کے زمانے کی طرح لاؤڈ اسپیکر گاؤں میں یا کسی ایسی مسجد میں موجود نہ ہوں، یا کسی اور وجہ سے امام کی پچھلی صفوں تک آواز نہ پہنچ سکتی ہو، مسجد کی لائٹ چلی گئی ہے، تو امام کے پیچھے کھڑا ایک شخص بہت بآواز بلند امام کی تکبیریں دہراتا ہے، تاکہ تمام مقتدی ایک ساتھ نماز کے افعال ادا کر سکیں۔ اسے فقہائے اسلام التبلیغ عن الامام کہتے ہیں، یعنی امام کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا جو کام کرتا ہے اس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جس کی دلیل کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں جب آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکبیروں کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُسَمِّعُ النَّاسِ التکبیر، آپ علیہ السلام کی تکبیر کو سن کر ابو بکر لوگوں کو یہ آواز ریپیٹ کرتے تھے، اور جب آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس طرح کے جیسے آپ نے حرم میں بھی سنا ہوگا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس بنا پر اگر لاؤڈ اسپیکر موجود ختم، مطلب بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مسجد ہے وہاں پر آواز پہنچ نہیں پاتی، تو شیخ ابن باز نے بھی یہی جواب دیا کہ اذا كان الجماعة يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليهم فلا حاجة الا التبلیغ، اگر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کام کر رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی مؤذن یا کوئی بھی شخص امام کی تکبیروں کو دوبارہ سے ریپیٹ کرے۔ اما اذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة، کہ بہت سارے لوگ جو پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا جمعے کے دن مسجدوں کے باہر لوگ پھیل جاتے ہیں، یہاں باہر سے یاد آیا، پلیز 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 اپنے محلے کی مساجد میں 2 مرتبہ نماز کر لیں، لیکن روڈ پر نماز پڑھ کر مسلمانوں کو غیر مسلموں کو تکلیف نہ دیا کریں۔ ایون روڈز پر اپنی مسجد کے اطراف میں جو گلیاں ہیں نا وہاں پر بھی نماز نہ پڑھیں، بلکہ متولی سے ذمہ داران سے کہیں کہ ڈبل جمعے کی نماز ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر تمام نمازی امام کی آواز سن رہے ہوں اور کسی پر آواز مخفی نہ ہو تو پھر تبلیغ امام کے الفاظ کو دہرانے والا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کچھ لوگ مثلا پچھلی صفوں میں لوگوں کو آواز نہیں پہنچ پاتی تو امام کی آواز نہ وہاں سن پاتے ہوں تو پھر تبلیغ کرنے والا مستحب ہے کہ وہ اس تکبیر کو بآواز بلند پیچھے کے لوگوں تک پہنچا دے۔ لہذا اگر مسجد بڑی ہو یا نمازی زیادہ ہوں یا امام کی آواز بیماری کی وجہ سے یا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور سبب اگر آواز وہاں تک نہ پہنچتی ہو تو پھر اس کو تبلیغ کرنے والے کو یا تکبیر کو دہرانے والے کو
اگر ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر امام کی آواز سب کو واضح طور پر پہنچ رہی ہے تو پھر تبلیغ کرنے والے کی یا آواز کو بآواز بلند تکبیر کہنے والے کی امام کے پیچھے اس کی ضرورت نہیں ہے. فالتبلیغ مشروع عند الحاجہ. الشیخ ابن باز کہتے ہیں کہ تبلیغ صرف ضرورت کے وقت مشروع ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو پھر تبلیغ بھی مشروع نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ آج عام مساجد میں جہاں لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے امام کی آواز سب تک پہنچتی ہے، مستقل طور پر مؤذن یا کسی اور کا ہر تکبیر دہرانا درست نہیں ہے اور نہ ہی لوگ کرتے ہیں. البتہ مسجد الحرام، مسجد نبوی یا بہت بڑی مساجد میں اگر کسی حصے تک آواز واضح نہ پہنچے اور اس کا اندیشہ ہو کہ آواز نہیں پہنچے گی تو پھر ضرورت کے تحت اس آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بآواز بلند لاؤڈ اسپیکرز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے ذرائع کا بھی. اور انہی ذرائع میں سے ایک یہ ذریعہ ہے کہ ایک مکبر یا تکبیر کہنے والا اپوائنٹ کر دیا جائے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز اپنے حلقے میں ضرور شیئر کیا کریں.